Last time on آخری معجزہ. شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہلے ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے کلچر میں کیا ہے، پہلے وہ سمجھ لو، پھر اس کا استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے کے لیے. یعنی اس قرآن صرف اس قصے کی ہدایت نہیں دی جا رہی، جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے، کس طریقے سے بات بیان کی گئی ہے، وہ فلسفہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس فلسفے کو ہر سوسائٹی میں، ہر کلچر میں استعمال کریں کہ اللہ کی بات اس سوسائٹی تک کیسے پہنچے، فلانی سوسائٹی تک کیسے پہنچے، کس سٹائل سے پہنچے، کون سے میڈیا سے پہنچے، کون سی سٹوری ٹیلنگ سے پہنچے، تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو کریٹیوٹی ہے نا، اس کا دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے وقت کے تیزی سے گزرنے کی قسم کھائی. عصیر سے نکلا ہے. عصیر کہتے ہیں نچوڑنے کو. بادلوں کو کہا جاتا ہے جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں. عرب ان کو ایسے سمجھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں کے لیے لفظ معصرات استعمال کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں اور پھر پانی گرتا ہے. یہ ایک سین تھا ان کے ذہن میں. تو یہاں پر اور بائی دا وے سورۃ یوسف میں بھی انی ارى اعصر خمرا، اسی سے عصر سے کہ میں خمر کا نچوڑ نکال رہا ہوں. تو اعصر خمرا، عصر سے مراد یہ ہے کہ دن کا جو وقت ہے نا، وہ اب تقریباً اس کا نچوڑ ختم ہونے والا ہے، اور وہ ختم ہونے والا ہے بالکل. the time is squeezing out. تو آخری جو لمحہ رہ جاتا ہے سیلز وغیرہ کرنے کے لیے، کام مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں سارا اپنا سامان بند کر کے گھر پہنچنا ہوتا تھا. اگر رات ہو گئی تو خطرہ بڑھ جائے گا. تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے روشنی کا، جس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. یہ ہے عصر. جب آپ وقت کی بات کرتے ہیں نا، پورا وقت شروع سے آخر تک، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے الدہر. جیسے سورۃ الانسان میں استعمال کیا اسے هل اتى على الانسان حين من الدهر. لیکن یہاں پر العصر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو جلدی سے ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس، اور اس کا حوالہ دیکھیے. اس کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. اور ان دونوں کا تعلق تو بہت گہرا ہے. ایک مختصر سی بات ابھی سمجھ لیں، 2 منٹ میں بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی نفع میں ہو، کسی بھی اچھی صورتحال میں ہو، ایک خسارہ اسے ہمیشہ ہوگا، اور وہ وقت کا خسارہ ہے. وقت اس کا گزر رہا ہے، وقت اس سے بچ کے نکل رہا ہے. آپ کچھ بھی، آپ پیسے بچا لو، آپ اپنی صحت کو بچا لو، آپ اپنی سچویشن کو بچا لو، آپ وقت کو نہیں بچا سکتے. اس نے گزر جانا ہے. والعصر، عصر سے کچھ نے مراد پوری انسان کی تاریخ کا گزرنا بھی لیا ہے. یعنی انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان بار بار ایک ہی گڑھے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. جو غلطی کسی نے 1000 سال پہلے کی، جس لالچ میں وہ پڑا، جس نفاق میں وہ پڑا، جس طرح وہ لوگوں کے چکر میں پڑ گیا، کچھ اپنی غفلت میں پڑ گیا، وہی کسی نے 1000 سال بعد کرنی تھی وہی حرکت. یعنی بار بار ہم ایک ہی مسٹیک، ایک ہی غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. سوسائٹی بدلتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، لیکن انسان کی نفسیات نہیں بدلتی. وہ دوبارہ اسی حرکت میں بڑا چلتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ زمانہ جو ہے نا، وہ گواہ ہے اس بات کا. یعنی پوری انسان کی تاریخ گواہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. میں نے پہلے نہیں شیئر کی. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو مجھے دلچسپی ہوئی فلسفی میں، اور ساتھ ہی سائیکالوجی میں. تو میرے 2 کورسز ساتھ چلتے تھے، سائیکالوجی کورسز اور فلسفی کورسز، جو میرے الیکٹیوز ہو رہے تھے. یہاں کا سسٹم، ایجوکیشن کا سسٹم ذرا فرق ہے. اگر آپ یہاں پر بیچلرز کرتے ہو تو شروع سے آخر تک آپ کے سارے کورسز آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. امریکن ڈگری سسٹم میں پہلے 2 سال آپ الیکٹیوز لیتے ہو. آپ نے میوزک پڑھنی ہے، آپ نے آرٹ ہسٹری پڑھنی ہے، آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے. اس کے سب کے 101 کورسز یا 201 کورسز آپ 2 سال تک کرتے ہو. آپ نے جو پورا کورس ورک کرنا ہوتا ہے اس کے 2 سال آپ کے الیکٹیو کورسز میں نکل جاتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنرلی ان کو مختلف مضامین کا کوئی براڈ یعنی وسیع قسم کا علم ہو, براڈ بیسڈ علم ہو, اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آئیں, کسی ایک خاص میجر کی طرف. تو آپ کے میجر کورسز شروع ہوتے ہیں تیسرے اور چوتھے سال میں. تو پہلے 2 سال میں میرے پاس چوائس تھی کہ میں کیا پڑھوں, اور پھر اسٹوڈنٹس پتہ ہے کون سے سبجیکٹس چوز کرتے ہیں جو سب سے آسان ہوتے ہیں, ایزی اے, رائٹ. میرے ذہن میں تھا ایزی اے فلاسفی, یار ایزی اے سائیکالوجی, ایزی اے. تو میں نے وہ کورسز لینے شروع کیے. پھر میری ان میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی. پھر ایک کورس آفر ہو رہا تھا اسلامک اسٹڈیز. میں نے کہا میں تو ہوں ہی مسلمان, دیٹس دا ایزیسٹ اے. وہ بھی میں نے لیا. وہ پڑھا رہا تھا میرا پروفیسر تھا ایرانی تھا, اور وہ ایگنوسٹک تھا. ایگنوسٹک سمجھتے ہو آپ لوگ؟ یعنی ایک تو ہے ایتھیسٹ جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں, ایگنوسٹک کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا, ہے نہیں ہے کہہ نہیں سکتے, شاید ہو شاید نہ ہو. وہ ایگنوسٹک ہے, ٹھیک ہے. ایگنوسٹک کا آج کل ایموجی ہے. تو وہ اسلامک اسٹڈیز کا میرا پروفیسر تھا. تو اس نے اسلام پہ جو حملے کیے پورا سیمسٹر, قرآن میں یہ ہے پتہ نہیں کیا, مسلمان جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں اس لیے ان کا لونر کیلنڈر ہے, اور ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں. اور یعنی وہ تو جو کورس چل رہا تھا, لیکن اصل مسئلہ میرا اسلامک اسٹڈیز کورس لینے کے بعد نہیں ہوا. اصل مسئلہ میرا ہوا پہلے فلسفی کلاس میں, کیونکہ فلسفی میں ایک ہوتی ہے مورل فلسفی. مورل فلسفی میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, صحیح غلط کی تمیز. اور اس کا سارے کا خلاصہ ایک چیز ہے کہ morality is relative. ان کا ساری ویسٹرن فلسفی کا ایک آخر میں آ کے ایک بات جس پہ سوئی جا کے جو اٹکتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اچھے برے کی کوئی ایسی تمیز نہیں ہے جو ہر ایک پر اپلائی ہو. کسی سچویشن میں کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے, کسی میں بری ہو سکتی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے اور کیا آپ کے لیے برا ہے.